میں آج اپنا جسم بیچنے کے لیے مالکن کے ساتھ ہوٹل جا رہی تھی۔ میری ایک رات کی قیمت 25 لاکھ لگی تھی۔ میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اس آدمی نے مجھے دیکھ کر کہا، ڈرو نہیں، شروع میں تمہیں درد ہوگا، پھر کچھ دیر بعد تمہیں عادت ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا نام اسما ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے گھر میں صرف اماں اور میں تھی۔ میرے بابا انتقال کر چکے تھے اور ایسے میں ہمارے گھر کا گزارا بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ خاندان والوں نے تو ہم سے منہ موڑ لیا تھا اور آس پڑوس تھوڑی بہت مدد کر دیا کرتے تھے، لیکن اتنی مدد کے باوجود بھی ہمارا گھر کا گزارا ہو پانا بہت مشکل تھا۔ ایک دن تو ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑ چکے تھے۔ ایک تو ہمارا گھر بھی خاص نہیں تھا۔ ہم کچے مکان میں کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ بابا جب تک اس دنیا میں تھے مجھے کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ میری ہر خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ اب تو جیسے میرے بابا کے جانے کے بعد ہمیں بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پیسے اور کرایہ، یہ سب ہم کہاں سے لاتے؟ اس لیے ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بنگلے میں جا کر گھر کا کام کرے گی، تاکہ کچھ پیسے کما کے ہمارے گھر کا گزارا ہو پائے۔ لیکن اماں مجھے سختی سے کہتی کہ تم گھر سے باہر قدم بھی مت رکھنا، کیونکہ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ تم تو بہت خوبصورت ہو، تمہیں دیکھ کر کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے۔ ہاں، اماں کی بات سچی تھی۔ حالانکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، جو بھی مجھے دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، کیونکہ میں ابھی ابھی جوان ہوئی تھی۔ جوانی کے دن تو ابھی ہی شروع ہوئے تھے، اسی لیے اماں مجھے سختی سے گھر میں ہی رہنے کا کہہ رہی تھی۔ اب یوں اماں کے جانے کے بعد میں گھر میں تنہا رہتی تھی۔ اماں جب کام سے واپس گھر آئی تو ان کے ہاتھ میں ڈھیر سارے پیسے اور اتنا سارا کھانا دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی تھی، کیونکہ ابا کے جانے کے بعد تو اچھا کھانا کھائے بہت دن ہو چکے تھے۔ میں نے اور اماں نے ایک ساتھ بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، کیونکہ کھانا بہت ہی مزے کا تھا۔ اب روز یہی ہونے لگا تھا۔ ایک دن اماں کی طبیعت کافی بگڑ چکی تھی۔ اماں سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اماں کو خون کی الٹی ہوئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی اور جلدی سے اماں کو لے کر ہسپتال چلی گئی۔ جب اماں کا چیک اپ کیا تو پتہ چلا کہ اماں کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے اور آپریشن کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت بھی تھی۔ اتنے سارے پیسے میں کہاں سے لاتی؟ اماں کی تھوڑی بہت دوائی لے کے میں گھر آ گئی اور اماں کے بدلے کام کرنے میں چلی گئی۔ یہاں کی مالکن بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور پھر سارے زیورات پہنے رکھی ہوئی تھی۔ ایسے ہی میں ایک دن کچن میں کام کر رہی تھی، تب ہی مالکن کچن میں داخل ہوئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ جب میری نظر مالکن پر پڑی تو مالکن کی نظر میرے وجود سے آر پار ہو رہی تھی۔ پھر ایک دم سے آگے بڑھی اور اپنے سونے کے قیمتی ہار نکال کر میرے گلے میں ڈال دیا۔ میں حیران نظروں سے مالکن کو دیکھنے لگی۔ تب مالکن کی اگلی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگی، یہ قیمتی ہار تمہارا ہو سکتا ہے، یہ ہار تمہارے لیے ہی بنا ہے، اگر تم چاہو تو یہ پہن سکتی ہو، تم بہت خوبصورت ہو، مجھے تمہاری جیسی ہی کم عمر خوبصورت لڑکی چاہیے، اگر تم میرا یہ کام کر دو گی تو یہ قیمتی خوبصورت ہار تمہارے نام کر دوں گی اور ساتھ میں 25 لاکھ روپے بھی دوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ میری آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ مجھے تو پہلے سے ہی اپنی اماں کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ مجھے یہ امید کی کرن نظر آ رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے مالکن نے مجھ سے کہا کہ تمہیں ایک رات اپنا خوبصورت جسم بیچنا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ میرے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ مالکن کی یہ بات میرے اوسان خطا کر گئی تھی۔ میں نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کوئی میرے ساتھ اتنی گھٹیا بات بھی کر سکتا ہے۔ میں مالکن پر غصہ ہوتے ہوئے بولی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ پھر مالکن مجھ سے کہنے لگی، سوچ لو، صرف ایک رات کی قیمت 25 لاکھ روپے ہے۔ تم ساری زندگی بھی کام کرو گی تو بھی اتنے پیسے نہیں کما پاؤ گی۔ اتنی بڑی قیمت تمہیں کون دے گا؟ ایک رات میں ہی تم پیسے والی ہو جاؤ گی۔ شاید تم نے اتنے سارے پیسے اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ مجھے سوچ کر جواب دینا۔ تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں تو جو کوئی بھی دیکھے گا تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔
ارے کچھ تو اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھاؤ، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں ایک شریف اور عزت دار گھرانے کی لڑکی ہوں، آپ اس کام کے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لیجئے گا۔ اتنا کہہ کر میں دوڑتی ہوئی اپنے گھر واپس آ گئی۔ جب گھر پہنچی تو اماں چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ دروازے کی کھٹکنے کی آواز سے اماں جاگ گئی تھیں اور مجھے اتنا پریشان دیکھ کر پوچھنے لگیں، اسما کیا ہوا ہے؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کچھ بات ہوئی ہے کیا؟ میں ساری بات اماں کو بتانا چاہتی تھی لیکن ان کی حالت کی وجہ سے خاموش ہو گئی اور تھوڑی دیر اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ میں اماں کو اس حالت میں پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ پھر اماں سے کہنے لگی، کچھ بھی نہیں اماں، آپ پریشان مت ہوں، تھوڑا زیادہ کام تھا مالکن کے یہاں، اس لیے کافی زیادہ تھک گئی ہوں۔ پھر اماں میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، میری بچی تم بہت معصوم ہو، تم اتنی سی عمر میں ہی کتنی مشکلوں کا سامنا کر رہی ہو۔ مجھے معاف کر دو بچی، میں وہ خوشی تمہیں نہیں دے پائی جو تمہارے بابا تمہیں دیا کرتے تھے۔ نہیں اماں، ایسی بات نہیں ہے، بس آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ کا سایہ سلامت رہے مجھ پر۔ اتنا کہنے کے بعد میں کچن میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کیسی قسمت تھی میری، ایک تو میری ماں بیمار تھی، دوسری طرف مالکن مجھ سے ایسی بات کر رہی تھی جس سے میری زندگی ہی برباد ہونے کو تھی۔ میں کیسے ان سب کا سامنا کروں گی؟ یا اللہ میری مدد کر، مجھے ان مصیبتوں سے نکال۔ یہی سوچتے ہوئے رات کا کھانا بنانے لگی۔ میں اور اماں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد میں اماں کے پاس لگ کر سو گئی۔ رات کے 3 بجے تھے۔ اماں نے ایک خطرناک خون کی الٹی کی، خون سے منہ بھر چکا تھا۔ میں نیند سے اٹھ کر جب اماں کو دیکھنے لگی تو اماں فرش پر گری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے چلانا شروع کر دیا۔ پڑوس میں ہی ایک آنٹی رہتی تھی، ایک وہی تھی جو ہر وقت ہماری مدد کر دیا کرتی تھی، اور آنٹی اماں کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اماں اٹھ ہی نہیں رہی تھیں۔ اماں کو دیکھ کر میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ آنٹی اور میں اماں کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ اماں کو ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ اماں کو بلڈ کینسر ہونے کی وجہ سے بار بار خون کی الٹیاں ہو رہی تھیں، لیکن آج تو اماں کی طبیعت کافی بگڑ چکی تھی۔ پھر اماں کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے آ کر ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، اگر جلد سے جلد ان کا آپریشن نہیں کیا تو یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی، اسی لیے جلد سے جلد 15 لاکھ کا انتظام کر لیں۔ کل ہی ان کا آپریشن کرنا پڑے گا، نہیں تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اتنا سننے کے بعد میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں وہیں بینچ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آنٹی مجھے تسلی دینے لگی تھی۔ میں اپنی ماں کو ہرگز بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میری اماں کے علاوہ اس دنیا میں میرا تھا ہی کون۔ میں کسی بھی حال میں اماں کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اماں کو بچانے کی خاطر میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اماں کو بچانے کے لیے چاہے مجھے اپنا جسم ہی بیچنا کیوں نہ پڑے۔ یہ سوچ کر میں مالکن کے گھر کے لیے نکل پڑی۔ گھر پہنچتے ہی مالکن مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ شاید اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں دوبارہ اس کے گھر میں قدم بھی رکھوں گی، لیکن میں بھی کیا کرتی، میں بہت مجبور ہو چکی تھی۔ میں کسی بھی حال میں اماں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے مالکن کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ خاندان والوں نے تو ہم سے کب کا منہ موڑ لیا تھا۔ مجبوراً اب مجھے مالکن کے آگے ہی ہاتھ پھیلانا پڑا۔ مجھے دیکھ کر تھوڑا بہت تو مالکن چونکی تھی، لیکن مالکن کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مالکن، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میری اماں زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے۔ مجھے اماں کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، اس لیے میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر مالکن بہت خوش ہو گئی اور ایڈوانس میں مجھے 15 لاکھ بھی دے دیے تھے۔ ان پیسوں کو دیکھ کر میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، کیونکہ میں ان پیسوں کو پانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اب مالکن سے وہ پیسے لے کر میں نے وہ پیسے آپریشن کے لیے ہسپتال میں جمع بھی کروا دیے تھے۔ اماں کو بچانے کی خاطر اپنے جسم کا سودا کرنے چلی تھی۔ ہسپتال میں پیسے جمع کروانے کے بعد اماں کا آپریشن شروع ہو چکا تھا، اور ادھر میں مالکن کے گھر جا رہی تھی۔ جب مالکن کے گھر گئی تو مالکن پوری تیاری کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔
مجھے دیکھتے ہی وہ بہت خوش ہو گئی اور مجھے ایک کمرے میں لے جا کر دلہن کی طرح سجانے لگی۔ پھر مجھے اچھے سے تیار کر کے مجھے ایک ہوٹل میں لے گئی اور ہوٹل کے کمرے میں مجھے بیڈ کے درمیان بٹھا دیا اور مجھ سے کہنے لگی، تمہیں کسٹمر کو خوش کرنا ہوگا۔ اگر مجھے شکایت کا موقع دو گی تو میں تمہیں یہاں سے کبھی نہیں جانے دوں گی۔ مالکن کی بات سن کر مجھے خوف سا ہونے لگا تھا۔ میں ایک 15 سال کی معصوم خوبصورت بچی تھی جو اپنی اماں کو بچانے کی خاطر اپنا جسم بیچنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ مجھے ان سب باتوں کا کیا ہی پتہ تھا کہ مرد عورت سے کیسے خوش ہوتے ہیں۔ میں تو یہاں پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ مالکن تو مجھ پر رحم کرنے والی تو تھی نہیں، اس لیے مجھے سختی سے کہہ کر چلی گئی کہ رو رو کر اپنا میک اپ اور حالت خراب مت کر لینا، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، میرا وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا، میرے جسم میں طاقت ہی نہیں تھی کہ میں کہیں سے اس آدمی کا سامنا کر پاتی۔ مجھے تو پوری دلہن کی طرح سجا دیا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، اپنی زندگی برباد ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر تو میری چیخیں نکل گئی تھیں، کیونکہ وہ دیکھنے میں اتنا بھیانک تھا کہ اسے دیکھتے ہی چیخ نکل گئی۔ وہ میرے قریب آیا اور اس کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی تھیں اور لال انگارہ تھیں۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر میں خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کا رنگ بالکل کالا تھا، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، منتیں کرنے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، تم تو بہت خوبصورت ہو، میرے سامنے رونا نہیں۔ میں تمہیں رونے کے لیے نہیں 25 لاکھ دے رہا۔ اگر تم اس طرح روتی رہو گی تو میں تم سے زبردستی کروں گا۔ مجھے خوشی خوشی اپنا آپ حوالے کرو۔ یہ سن کر میں اس آدمی سے کہنے لگی، پلیز انکل، مجھے یہ سب نہیں پتا، میں صرف اپنی ماں کی جان بچانے کی خاطر یہ سب کیا ہے۔ پھر میں رونے لگی۔ میرا رونا چلانا اس پر کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا اور کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو، میں تمہارے ننھے سے وجود سے کھیلنا چاہتا ہوں۔ مجھے انکار کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ شروع میں تو تمہیں درد ہوگا، پھر تمہیں اس کی عادت ہو جائے گی۔ اور وقت ضائع کیے بغیر اس نے میرا دوپٹہ اچھالا اور مجھ پر جھک کر میرے ساتھ، اس کا وجود اتنا بھاری تھا کہ میرا نازک جسم اس کے نیچے دب سا گیا تھا۔ ساری رات میں اس کی شدتیں برداشت کرتی رہی۔ وہ تو پورے جنون سے مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں نازک سی لڑکی اس کے وجود کو برداشت نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر صبح ہوش آیا تو میں بنا لباس کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ پورا بیڈ تو خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ مجھ سے تو اٹھ کر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میرا جسم درد کر رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کپڑے پہننے لگی۔ تب ہی کمرے میں مالکن آئی اور کہنے لگی، ہائے میری ننھی سی جان، تم نے مجھے خوش کر دیا۔ کسٹمر تو تم سے بہت خوش ہوا ہے اور آگے بھی آفر دے چکا ہے۔ بس مجھے تم سے یہی امید تھی۔ یہ لو اپنے پیسے۔ یہ پیسے میں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کیونکہ یہ میرے جسم کے برباد ہونے کے پیسے تھے۔ میں نے اپنا جسم بیچ کر یہ پیسے کمائے تھے۔ میں بے جان سی ہو گئی تھی۔ پھر مجھے ماں کا خیال آیا تو میں جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کر کے جانے لگی۔ تو مالکن کی اگلی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مالکن نے کہا کہ میں تمہیں ایک ہی شرط پر جانے دوں گی کہ تم پھر سے اگلے دن آؤ گی اور ایک رات گزارو گی۔ مالکن کی بات سن کر میں سر نفی میں ہلانے لگی، کہنے لگی، میں ایسا ہرگز بھی نہیں کرنے دوں گی۔ میں صرف ماں کے آپریشن کے لیے اپنے جسم کی قربانی دی تھی، لیکن اب میں پھر سے یہ گناہ نہیں کروں گی۔ اگر آپ مجھ سے زبردستی کریں گی تو میں آپ کے خلاف پولیس میں شکایت کر دوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ مالکن مجھے جبڑوں سے پکڑتی ہوئی بولی، تمہاری اتنی ہمت مجھے دھمکانے کی، خود کو سمجھتی کیا ہو تم؟ کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہے؟ کل رات کی تمہاری ساری ویڈیو ہے میرے پاس، یہ دیکھو۔ مالکن نے اپنا موبائل آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ اس موبائل میں اپنی اس رات کی ویڈیو دیکھ کر میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکل رہے تھے۔ میں تو اب پوری کی پوری ٹوٹ چکی تھی۔ مالکن نے میرا فائدہ اٹھایا تھا۔ میں تو یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی
میں تو اب پوری کی پوری برباد ہو چکی تھی۔ پھر مالکن کہنے لگی، اگر ہوشیاری دکھانے کی کوشش بھی کی تو یہ ویڈیو ساری دنیا دیکھے گی۔ اب تو مجھے میری زندگی پوری برباد ہوتی نظر آ رہی تھی۔ یہ مالکن تو ظالم نکلی، مجھ پر رتی برابر بھی رحم نہیں کھایا تھا۔ اب مجھے مالکن کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اب یہی اپنی قسمت سمجھ کر مالکن کی بات پر حامی بھر لی اور جلدی سے ہاسپٹل پہنچ گئی، اور یہاں پر اماں کا آپریشن بھی اب کامیاب ہو چکا تھا۔ 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد میں اماں کو لے کر گھر آ گئی۔ اب ماں کچھ بہتر لگ رہی تھی، لیکن مجھے اندر ہی اندر یہ بات کھائے جا رہی تھی کہ اگر ماں کو اس سچائی کے بارے میں پتہ چلا تو کیا کریں گی۔ مجھے یہی پریشانی میرے دل میں سمائی تھی۔ رات کروٹ بدل بدل کر کاٹی تھی۔ جیسے صبح ہوئی تو فون کی گھنٹی بجنے پر میری آنکھ کھلی۔ اسکرین پر نمبر دیکھا تو مالکن کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ فون اٹھا کے کان سے لگایا تو مالکن کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، آدھے گھنٹے کے اندر اندر تم یہاں پر آ جانا، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ مالکن کی بات سن کر جلدی سے ان کے گھر پہنچ گئی۔ پتہ نہیں میں مالکن کے چنگل سے کیسے نکل پاؤں گی۔ معمول کے مطابق میں اماں کو کہہ کر مالکن کے گھر پہنچ گئی۔ مالکن پھر سے مجھے دلہن بنا کر ہوٹل کے کمرے میں لے گئی، اور پھر سے مجھے یہ سب کرنے میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مالکن تو مجھے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی، لیکن پھر سے کل والا ہی مرد کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے آتے ہی میں زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی، انکل مجھ پر رحم کھاؤ، اور میں اسے اس کی ماں اور بہنوں اور بیٹی کا واسطہ دیا۔ بیٹی کا واسطہ سن کر میرے سامنے وہ شخص پگھلنے لگا جس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شیطان جیسا دکھنے والا یہ مرد کیوں بیٹی کا نام سن کر آنسو بہا رہا تھا؟ وہ بولنے لگا، میں تم سے زبردستی نہیں کروں گا، اگر تم مجھ سے نکاح کر لو تو۔ نکاح کا نام سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ انکل آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں، میں کیسے آپ سے نکاح کر سکتی ہوں؟ پھر وہ آدمی کہنے لگا، تمہاری زندگی پہلے ہی برباد ہو چکی ہے، تمہارا کنوارا پن چھن چکا ہے، تمہیں کوئی بھی نہیں اپنائے گا۔ اگر تم اپنی زندگی برباد ہونے سے بچانا چاہتی ہو تو مجھ سے نکاح کر لو۔ اس آدمی کی باتیں سن کر مجھے سچ ہی لگ رہی تھی کہ اب تو مجھے کوئی بھی نہیں اپنائے گا، کیونکہ میرا کنوارا پن چھن چکا تھا۔ میں دنیا بھر میں برباد ہو کر رہ جاؤں گی، اور ایسی حرام زندگی سے بہتر ہے میں اس آدمی سے نکاح کر لوں۔ کچھ سوچ کر میں نے اس سے نکاح کی حامی بھر لی۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گیا، اور رات میں ہی مجھے اس ہوٹل سے لے گیا اور مسجد جا کر مجھ سے نکاح کر لیا۔ یوں میں ناصر کی بیوی بن گئی تھی۔ اس آدمی کا نام ناصر تھا، اور یہ 40 سال کا تگڑا مرد تھا۔ مجھے نکاح کے بعد اپنی عالی شان بنگلے میں لے گیا اور مجھ سے کہنے لگا، میری پہلی بیوی مر چکی ہے، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن حادثے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چل بسی۔ میری ایک بیٹی ہے، وہ باہر ملک پڑھنے کے لیے گئی ہوئی ہے، اور میری بیوی کا دکھ بھلانے کے لیے میں حرام کام میں پڑ گیا تھا۔ میری بیٹی کی ضد تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن میں اس وقت سوتیلی ماں نہیں لانا چاہتا تھا۔ لیکن تم مجھے پہلی ہی نظر میں بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ تمہاری زندگی برباد ہونے سے بہتر ہے میں تمہیں اپنے نکاح میں لے آؤں۔ اس لیے میں نے تمہیں اپنی بیوی ہونے کا حق دیا ہے، ورنہ تمہاری مالکن تمہیں برباد کر کے رکھ دیتی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنے فیصلے پر خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ ناصر ایک رحم دل انسان تھے، اور وہ میری زندگی بچانے کی خاطر مجھے اپنی زندگی میں لے آئے تھے۔ میں خوشی سے ناصر کا شکریہ ادا کرنے لگی، اور دل سے ناصر کو قبول کر چکی تھی، اور آج حلال طریقے سے ناصر میرے ساتھ اپنا حق وصول کر چکے تھے۔ آج کی رات بہت خوبصورت رات تھی۔ انسان کی اہمیت شکل سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ ناصر شکل کے اچھے تو نہیں تھے، لیکن اچھی نیت کے ضرور تھے۔ صبح ہوتے ہی مجھے ماں کی یاد ستانے لگی۔ میں نے ناصر سے کہا کہ مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے اور ساری سچائی سے آگاہ کرنا ہے، تو وہ مجھے لے کر میری ماں کے پاس آ گئے۔ میں نے ماں کو شروع سے آخر تک ساری کہانی سنائی تو اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، کاش میں تمہیں وہاں جانے ہی نہ دیتی، مجھے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں تم سے کوئی غلط کام نہ کروا دے۔ دیکھو سچ میں ایسا ہی ہوا، مجھے معاف کر دو میری بچی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اماں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ان سے کہا کہ آپ فکر مت کریں،
اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ ناصر میری زندگی میں آ چکے ہیں کیونکہ ناصر اور میرا نکاح ہو چکا ہے۔ ناصر نے مجھ سے نکاح کر کے میری زندگی بچائی ہے۔ یہ سن کر اماں ناصر کو کہنے لگی، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ ناصر میری ماں کو بھی اپنے ساتھ لیے بنگلے میں آ گئے۔ بہت اچھی زندگی گزرنے لگی، لیکن میرے دل میں یہ ایک ڈر تھا کہ وہ رات والی ویڈیو کہیں وائرل نہ کر دے۔ یہ بات جب ناصر سے کہی تو ناصر مسکرائے اور کہنے لگے، تمہاری مالکن ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں ایک پولیس والا ہوں اور تمہاری مالکن کو یہ سب پہلے سے ہی پتہ ہے، اس لیے وہ ویڈیو وائرل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ناصر کی بات سنتے ہی میں حیران ہوئی، کیا ناصر سچ میں پولیس والے تھے؟ میری شادی ایک پولیس والے سے ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر میں بہت خوش ہونے لگی اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ مجھے ناصر جیسا مرد ملا ہے۔ میں اب اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی تھی اور میری ماں بھی بہت خوش تھی۔ اب میں ناصر کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر ایک دن مجھے اور ناصر کو یہ خوشخبری ملی، وہ یہ کہ میں امید سے ہو گئی تھی۔ پورے 9 ماہ بعد میرا بیٹا اس دنیا میں آیا تھا۔ ناصر تو بہت خوش ہوئے اور پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور آج میں اور ناصر اور میرا بیٹا ایک اچھی شاندار زندگی گزار رہے ہیں۔